فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مسٹر گولڈن برابر میرا تعاقب کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی یہ کیفیت بالکل فطری تھی اور میں انہیں اسی انداز میں تیش دلانا چاہتا تھا۔ چیڑ کے درختوں کے پاس پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر رک گیا۔ مسٹر گولڈن نے میرے قریب پہنچتے ہی کوئی تاخیر کیے بغیر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں پر روکا اور زمین پر پھینک دیا۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا اور ان کا گریبان پکڑ کر انہیں کھڑا کرتے ہوئے کہا، بڑا اچھا ہوا مسٹر گولڈن کہ آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ کا غصہ میرے لیے بڑا کارآمد ہے۔ کتے، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں مسٹر گولڈن اسپائرو، میں نے جواب دیا۔ میں ممبارڈو میں تیرے اوپر کتے چھڑوا دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا تجھے۔ اچھا آئیڈیا ہے مسٹر گولڈن، مجھے بھی آپ کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے۔ تو نے جان بوجھ کر میرا راستہ کاٹا تھا۔ ہاں مسٹر گولڈن، میں نے جواب دیا اور مسٹر گولڈن ایک بار پھر مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس بار میرا الٹا ہاتھ پوری قوت سے ان کے منہ پر پڑا اور انہیں غالباً چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب غالباً انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کا مد مقابل بھی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تب میں نے اپنی گردن کے پاس ٹٹولا اور پھر ماسک اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ میک اپ ماسک جو پلاسٹک کے ٹکڑوں سے ترتیب دیا گیا تھا میرے چہرے سے جدا ہوا تو مسٹر گولڈن کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں اور اس کے بعد میں نے انہیں بری طرح چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں مسٹر گولڈن، مجھے آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنا تھی، میں نے کہا، لیکن اب مسٹر گولڈن کے چہرے پر بدحواسی کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ غالباً انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی جال میں پھنس گئے ہیں۔ اطراف میں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا، بھاگنے کی بھی صورت نہیں تھی کیونکہ میں موجود تھا اور وہ سکینک شوز اتار کر پھینک چکے تھے اور برق رفتاری سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولے، آخر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بہت سے معاملات ہیں میرے اور آپ کے درمیان مسٹر گولڈن جو مجھے آپ سے طے کرنے ہیں۔ تم ابو حاتم کے آدمی ہو نا؟ مسٹر گولڈن نے میرے سینے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ مسٹر گولڈن، اب سب سے پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابو حاتم کون ہے؟ کیا مطلب؟ ابو حاتم کون ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ مسٹر گولڈن عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ کیا تم ابو حاتم کے آدمی نہیں ہو؟ میں ابو حاتم کو نہیں جانتا مسٹر گولڈن، لیکن آپ کے ذریعے جاننا چاہتا ہوں۔ ابو حاتم میرا کاروباری حریف ہے۔ وہ گھوڑوں کا سوداگر ہے اور اکثر مجھے ذکر دیتا رہتا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایک طویل دشمنی چل رہی ہے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ تم ابو حاتم کے آدمی ہو۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مسٹر گولڈن نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی، لیکن ابھی تو بہت سے سوال میرے ذہن میں تشنا ہے۔ مسٹر گولڈن کے چہرے سے پریشانی جھانکنے لگی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، تم اپنا تعارف کراؤ مجھ سے۔ رائل کین کیوں پہنچے تھے؟ کیا تم کسی خاص وجہ سے میری طاق میں تھے؟ آپ کا خیال درست ہے مسٹر گولڈن، دراصل مجھے آپ سے بہت سی ضروری معلومات حاصل کرنا تھی۔ باقی رہی میرے تعارف کی بات تو وہ ابھی ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں بھی زیادہ وقت نہیں ضائع کر سکتا تھا، کسی بھی لمحے حالات بدل سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ مسٹر گولڈن کے آدمی وہاں نکل آتے۔ چنانچہ میں نے کہا، میرا پہلا سوال اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں ہے، اور مسٹر گولڈن پھر چونک پڑے۔ اور تم کہتے ہو کہ تم ابو حاتم کے آدمی نہیں ہو؟ مار کھا گے مسٹر گولڈن، گویا ابو حاتم کا نام بھی اسی نام سے منسلک ہے۔ چنانچہ میں سوالات کی ترتیب بدلے دیتا ہوں۔ اب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیفن براکوڈا کا اس نام سے کیا تعلق ہے؟ بکواس مت کرو کتے، تم مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ مسٹر گولڈن جلا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں آپ سے کچھ معلوم کر سکتا ہوں یا نہیں مسٹر گولڈن، میں نے کہا اور خود بھی اٹھ کر مسٹر گولڈن کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر گولڈن کھڑے تو اس انداز میں ہوئے تھے جیسے مجھ پر حملہ کر دیں گے، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے ایک طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ میں نے ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ پستول نکال کر ان کے بائیں پاؤں کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ دوڑتے ہوئے آدمی کے پاؤں کو نشانہ بنانا نشانہ بازی کا کمال تھا۔
مسٹر گولڈن کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اپنی جگہ واپس آئیے مسٹر گولڈن، یہی جگہ ہماری گفتگو کے لیے موزوں ہے، میں نے پستول ہلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں گولڈن کے منہ سے مغلزات کا طوفان امڑ پڑا۔ میں نے دوسرا فائر کیا، گولی ان کے دوسرے پاؤں کے بالکل قریب لگی اور مسٹر گولڈن کے منہ سے پھر ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نشانہ غلط لگایا ہے مسٹر گولڈن، آپ فوراً اپنی جگہ پر واپس آ جائیے ورنہ تیسری گولی آپ کے دوسرے پاؤں کا ٹخنا توڑ دے گی، جلدی۔ میں نے پھر پستول سیدھا کیا۔ مسٹر گولڈن بوکھلا کر کھڑے ہو گئے لیکن پاؤں کے زخم نے کھڑا نہ ہونے دیا۔ وہ فوراً ہی گرے اور پھر ہاتھ اٹھا کر بولے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں 3 تک گنتی گنوں گا مسٹر گولڈن، اگر میرے منہ سے 4 نکل گیا تو پھر میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا، لیکن اس شکل میں جب آپ کے دونوں پاؤں ناکارہ ہو چکے ہوں گے۔ میں اٹھ نہیں سکتا، میری 3 انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے شفاق لہجے میں کہا اور مسٹر گولڈن پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، گرے، پھر اٹھے، پھر گرے اور پھر اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگے۔ اس بار وہ کسی نہ کسی طرح واپس پہنچ گئے تھے۔ شکریہ مسٹر گولڈن، تم درندے ہو، وحشی جانور، انہوں نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں مسٹر گولڈن، اپنے عقوبت خانے میں تو آپ بہت چہک رہے تھے۔ میں وہی ٹونی اسپارکو ہوں مسٹر گولڈن، جس کی زبان کھلوانے کے لیے آپ نے لیڈل کو ہدایات دی تھی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور مسٹر گولڈن خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ سوال میرا یہ تھا کہ ابو حاتم کا اسٹیفن براکوڈا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، کون اسٹیفن براکوڈا؟ اوہ ہاں، کون اسٹیفن براکوڈا؟ ٹھہریے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ میں نے جیب سے ایک چپٹی سی شیشی نکال لی اور پھر اس کے سائفن سے چند پھوارے مسٹر گولڈن کے پاؤں کے زخم پر ماری اور مسٹر گولڈن کرب سے داڑنے لگا۔ برف کے ان حسین ویرانوں میں آپ کی یہ موسیقی کوئی نہ سن سکے گا مسٹر گولڈن۔ کیا خیال ہے یاداشت واپس لانے کے لیے اس سے عمدہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مر گیا، میں مر رہا ہوں، مر جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے وہ پاؤں پکڑ کر اذیت سے زمین پر لوٹے لگانے لگا۔ ان کی کوہنیاں، گھٹنے اور چہرہ پتھروں کی رگڑ سے جگہ جگہ سے چھل گیا تھا۔ اس تکلیف سے آپ کی نجات دلائی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ کی یاداشت واپس آ جائے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آ گئی، سب کچھ یاد آ گیا، کچھ کرو۔ مسٹر گولڈن انتہائی دہشت کے عالم میں بولے اور میں نے دوسری شیشی نکال لی جس میں ہر قسم کے زخموں کو سن کرنے والی دوا موجود تھی۔ اس کی چند پھواروں نے مسٹر گولڈن کو سکون دیا۔ وہ زور زور سے کرا رہے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی کراہیں رک گئی، لیکن ان کا پورا چہرہ پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ ابو حاتم کون ہے؟ مصری نیاد درندہ، وہ اس علاقے کے بارے میں جاسوسی کر رہا ہے جو عربوں نے آباد کیا ہے، یعنی لائن آف کروزل۔ ہاں، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا خیال ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ کیا کچھ؟ میں نے سوال کیا اور مسٹر گولڈن پھر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ آپ کی یادداشت پھر خراب ہونے لگی مسٹر گولڈن، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ لعنت ہے، مسٹر گولڈن جھرجھری لے کر بولے۔ لائن آف کروزل کے بارے میں تو وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ وہ مجھ سے براکوڈا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم اس کے آدمی نہیں ہو۔ اب بن جاؤں گا، آپ نے اس سے کچھ بتایا؟ نہیں، وہ چور میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج میرے ستارے ہی گردش میں تھے، ورنہ تھے نہیں، ہیں، اب بھی ہیں۔ ذرا گفتگو کی رفتار تیز رکھیں، اگر کوئی اور اس طرف آ گیا تو آپ کی زندگی بچ نہیں سکے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو گولی مار دوں گا، اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا۔ لعنت ہے، مسٹر گولڈن نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کیا تم بھی اسٹیفن کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ 100%۔ کوئی سمجھوتا پسند کرو گے؟ نہیں، اتنی دولت جو تمہارے تصور سے باہر ہوگی، اتنی دولت کو میں اپنے تصور سے باہر ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ براکوڈا کہاں ہے؟ تیروڈا میں۔ کس حیثیت سے؟ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، میرا صرف اس سے لاسلکی رابطہ ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ ممبارڈو میں اس کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر نگاہ رکھتا ہوں۔ تیروڈا میں داخلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ممبارڈو، اور میں یہاں داخل ہونے والے ہر نئے آدمی کے بارے میں چھان بین کرتا ہوں اور اس کی آمد کی وجہ جان لیتا ہوں۔ اسٹیفن کے خلاف کسی بھی مشتبہ شخصیت کو ہلاک کر دینا میری ڈیوٹی ہے۔ کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں آپ؟ 5 افراد، یہ سب عرب ملکوں کے ایجنٹ تھے۔ براکوڈا کیا کر رہا ہے؟ وہ اس وقت اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ لائن آف کروزل کی فیکٹریوں کی تباہی اس کی ذمہ داری ہے اور وہ چند کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ کتنے افراد اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
میں نہیں جانتا ٹیروڈا میں اس کی کیا حیثیت ہے، میں نے دوبارہ سوال کیا۔ یقین کرو میں ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہاں ممبارڈو میں میرا پورا گروہ موجود ہے، میں یہاں اسمگلنگ کا کاروبار کرتا ہوں اور دمشقیوں سے میری اس سلسلے میں رسم و راہ ہے۔ اس نے ایک معقول معاوضے پر یہاں میری خدمات حاصل کی تھی اور مجھے میری ذمہ داریاں سمجھا دی تھی، اس سے زیادہ کچھ جاننا میرے لیے ضروری نہیں تھا، اور تم اس کے لیے 5 ارب ایجنٹوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ ہاں، ابو حاتم کے ٹھکانے کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا، میرے آدمی مسلسل اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے زیادہ اس شخص سے اور کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ بہرحال اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ براکوڈا ہی ان فیکٹریوں کی تباہی کا باعث تھا اور وہ قدرتی حادثوں کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل نے یہاں بھی عرب مفادات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کارروائیوں کا آغاز کیا تھا اور یہ کیس 100% میرا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر گولڈن، میرا خیال ہے آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک بات اور، آپ کا اسٹیفن سے رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹرانسمیٹر پر۔ گڈ، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی افسوس تو نہیں ہے آپ کو؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ آپ 5 ارب باشندوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان 5 کے خون کی قیمت تو آپ سے وصول نہیں کی جا سکتی، لیکن 1 ارب کے قتل کے بدلے میں نے پستول سیدھا کر کے گولڈن کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، پھر ان آنکھوں پر خون کی پچکاریاں پڑیں اور وہ سرخ ہو گئیں۔ گولڈن اسپائرو دونوں ہاتھ پھیلائے اوندو منہ زمین پر آیا، میں سرد نگاہوں سے اسے سرد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ فضا میں پرندے بے چینی سے پرواز کر رہے تھے، دھماکے نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ گولڈن کی موت ضروری تھی، ورنہ ٹیروڈا کی طرف ایک پرسکون سفر ممکن نہ ہوتا۔ وہ صاحب اختیار تھا اور میرا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اطراف میں ابھی سناٹا تھا، لیکن کسی بھی وقت کوئی آ سکتا تھا، چنانچہ اس کی لاش کو اس طرح چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش اٹھائی اور جھاڑیوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد یہاں رکنا بے سود تھا، میں برفانی کناروں کی طرف چل پڑا۔ میرے اور گولڈن کے سکینگ شوز وہیں پڑے ہوئے تھے، اگر کوئی برف پر پھسلنے والا اس طرف آ نکلتا تو فوری طور پر گولڈن کی لاش برآمد ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے گولڈن کے شوز اٹھا کر ایک برفانی گڑھے میں ڈال دیے، پھر وہیں بیٹھ کر میں نے اپنے شوز پہنے اور برف کی سفید چادر پر پھسلنے لگا۔ ذہن میں لاتعداد خیالات رقصاں تھے۔ گولڈن بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ براکوڈا اس سے صرف یہ کام لیتا تھا کہ وہ ممبارڈو میں داخل ہونے والوں پر نگاہ رکھے اور بس۔ لیکن کیا اسٹیفن براکوڈا گولڈن کی موت کو نظر انداز کر دے گا؟ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے قتل کے پس پردہ کیا عوامل ہیں؟ برف پر پھسلتے ہوئے ذہن کو زیادہ الجھن میں ڈالنا بھی خطرناک تھا۔ ذرا سی لغزش ہوئی تھی کہ ایک شخص مجھ سے آ ٹکرایا، وہ اچانک بلندی سے برآمد ہوا تھا اور میں نیچے سے گزر رہا تھا۔ نتیجے میں ہم دونوں دور تک لڑکتے چلے گئے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ خدا غارت کرے کہ الفاظ نکلے تھے، زبان اردو اور آواز نسوانی تھی۔ میں دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمیز سیکھو جاہل گنوار، یہ الفاظ اس نے انگریزی میں ادا کیے تھے۔ سوری میڈم، لیکن سارا قصور میرا ہی نہیں تھا، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کبھی برف پر پھسلے ہو؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان سے ایک جملہ اردو میں سن کر ہی اس سے لگاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ دیکھیے، آپ اوپر سے آئی تھی اور میں نیچے سے گزر رہا تھا، اس لیے خیال تو آپ ہی کو رکھنا تھا۔ تم سفید سور، اچھی طرح واقف ہوں میں تم سے، اس نے پھر اردو میں کہا اور اپنا لباس اور شوز درست کرنے لگی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے کہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال اس سے زیادہ الجھنا بھی مناسب نہیں تھا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے آہستہ سے کہا، ایک غلط فہمی دور کرتی جائیے، میں سفید سور نہیں ہوں۔ یہ جملے میں نے اردو میں ادا کیے تھے۔ وہ چونک کر رکی، مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر چھڑی ٹیک کر پھسلتی ہوئی آنن فانن ہی دور نکل گئی۔ میں گردن جھٹک کر واپسی کا سفر کرنے لگا۔ سائیکا ٹرالر میں موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ایلی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے شکایت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ ہیلو ایلی، سائیکا نے کہا۔ ہیلو، ایلی کب آئی؟ میں نے پوچھا۔ دیر ہو گئی، سائیکا نے کہا اور ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ایلی مجھے لطیفے سنا رہی تھی۔ اس نے کہا، مس مائلر، آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایلی نے احتجاجی انداز میں کہا، نہیں، اس دلچسپ سچویشن پر ہنس رہی ہوں۔ تم بھی پتھروں سے سر پھوڑنے چلی تھی۔ نہیں مس مائلر، میں نے تو آپ کو حقیقت بتا چکی ہوں، ایلی نے جیپتے ہوئے انداز میں کہا۔
میں نے لباس تبدیل کرنے کی اجازت مانگی اور وہ دونوں ٹرالر سے باہر نکل گئیں۔ جب میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ٹیروڈا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکی سائکا؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں، میرے خیال میں کام کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ کیرائل نے بڑی محنت سے ٹیروڈا کے راستوں کے نقشے حاصل کیے ہیں۔ وہ کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو لائن آف کروزل کی بستیوں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی مدد سے کیرائل نے ٹیروڈا کے راستوں کے نقشے تیار کیے ہیں۔ یہی نہیں، اگر ہم ان راستوں پر سفر کرنا چاہیں تو ہمیں گائیڈ اور مزدور بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دراصل سیاحوں اور شکاریوں کی ٹولیوں کو مناسب معاوضے پر اندرونی علاقوں میں لے جانے کا کاروبار اب بھی جاری ہے۔ مہم جو مقامی لوگوں کے ساتھ اب بھی افریقہ کے خطرناک علاقوں میں جاتے ہیں۔ مجھے وہ نقشے دکھاؤ سائکا۔ ایلی کا قیام کیا تمہارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، عارضی طور پر یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ میں کوشش کر کے اس کے لیے بھی کوئی جگہ تلاش کر لوں گی، سائکا نے کہا۔ وہ میرے ساتھ ٹرالر میں آ گئی۔ اس نے چند کاغذ میرے سامنے نکال کر پھیلا دیے اور مجھے ان راستوں کی تفصیل بتانے لگی۔ میں پوری توجہ اور غور سے نقشے دیکھ رہا تھا۔ جس شخص نے یہ نقشے بنائے تھے وہ ذہین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ راستے کی باریکیوں کا اس نے پورا خیال رکھا تھا اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھے تھے۔ میں ان پر غور کرتا رہا، پھر میں نے گردن اٹھا کر کہا کہ رائل نے بہت عمدہ نقشے تیار کیے ہیں اور میرے خیال میں تم نے صحیح سوچا ہے۔ تم لوگوں کو مہم جو افراد کی حیثیت سے ہی ٹیروڈا کی سمت بڑھنا ہے، بہتر ہوگا کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ مہم جو افراد کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے تمہیں کچھ تیاریاں بھی کرنا ہوں گی۔ اسلحہ اور راستے کی مختلف دشواریوں سے نمٹنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے۔ تم اور تمہارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ کسی ہدایت سے انکار نہیں کریں گے، لیکن کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ سائکا نے پوچھا۔ نہیں سائکا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن تم سے زیادہ دور بھی نہیں رہوں گا۔ سوری مسٹر علی، آپ نے گولڈن کے بارے میں کیا سوچا؟ کیا وہ ہمارے راستے میں مزاحم نہیں ہوگا؟ اس بار ایلی نے پوچھا۔ اب نہیں ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر چکا ہے، میں نے جواب دیا اور ایلی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ ایلی اور سائکا ٹرالر کے ایک گوشے میں نیب دراز تھی اور میں کیرائل کے ترتیب دیے ہوئے نقشے سامنے رکھے ان سے ایک نیا نقشہ ترتیب دے رہا تھا جو میرے اپنے لیے تھا۔ ان تمام کو میں ٹیروڈا روانہ کر کے خود ان کا تعاقب کرنا چاہتا تھا تاکہ صورتحال سے واقف رہوں۔ اپنے طور پر ایک لائحہ عمل ترتیب دے لیا تھا میں نے۔ ٹیروڈا میں میرا کام اسٹیفن کو تلاش کر کے اسے قبضے میں کرنا تھا اور اس کے بعد اسے ان لوگوں کے حوالے کر دینا تھا۔ اس کام میں پیش آنے والی مشکلات سے نمٹنا ہی اصل مرحلہ تھا۔ ہر چند کے اس کے لیے ریڈ پینتھرز کافی نہیں تھے، لیکن انہی سے کام لیا جا سکتا تھا۔ یہاں سے نکلنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ گولڈن کی موت سے واقف ہونے کے بعد اس کے ساتھی کیا انتقامی کارروائی کریں گے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گولڈن کے الفاظ مجھے یاد تھے۔ ممبارڈوں میں ہر نئے داخل ہونے والے پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ ممکن ہے ریڈ پینتھرز بھی ان کی نگاہوں میں ہوں۔ اس صورتحال سے سائکا کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ نقشوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اپنے طور پر بہت سے ایسے راستوں کا انتخاب کر لیا تھا جن کے ذریعے میں ٹیروڈا کی طرف سفر جاری رکھ سکتا تھا۔